وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نظر کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، کہ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، کہ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے نرم پڑیں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس وقت عالم اسلام کے ایک عظیم علاقہ ترکی کے اندر جو حادثہ فاجعہ، حادثہ عظیمہ درپیش ہے، اور وہاں کے لوگوں نے اس کے باوجود جو دین کو پکڑا ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرتے مرتے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، مکان جل رہے ہیں، لیکن ان کے منہ سے اللہ اکبر کا لفظ ہے، ہائرے اوئرے کا لفظ نہیں ہے، اللہ اکبر کا لفظ ہے۔ بلڈنگ گر رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچی اوپر سے لٹک رہی ہے، وہ بلڈنگ سے دب رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنی بیوی ایک ہاتھ میں دم توڑ رہی ہے، ایک ہاتھ میں ملبے میں دبی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر بندے کو درد نہیں ہوتا، پھر بندہ ہر معاملے میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی مرضی تو چلنی چاہیے، ہمارا رب ہے وہ، اس کی مرضی نہیں چلے گی تو پھر کس کی مرضی چلے گی؟ جب بندہ ایمان کی اعلیٰ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی چیز اپنے لیے مشکل نہیں دیکھتا۔ بظاہر بیٹا تھوڑا آواز کم کر، تو اس کی آواز گونج بہت رہی ہے، گونج کم کر دے، اس کی آتی ہے،
نہیں ان کو بھی نہیں آتی ہوگی. بظاہر اگر کوئی لڑکا ہے اس سے کروائیں گے، ابھی شاید ان کو آتا نہیں ہے، اگر کسی کو آتا ہو تو دیکھ لو. بظاہر سامنے گھٹنا بھی ہو، پھر بھی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اپنی رضا ڈھونڈتا ہے کہ بس اللہ کی مرضی ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بڑے بڑے حادثے بھی ہلا نہیں پاتے ہیں. اور قرآن کریم نے بھی اس قسم کے حادثے جن میں انسان کو نہ کھانا ملتا ہے، نہ رہنا ملتا ہے، مکانوں کی بربادی، مالوں کی بربادی، جان مال کی بربادی ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو کچھ ہم اور آپ حادثے دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، انڈیا میں تو اگر ہم پریشان ہیں تو ہماری اپنی وجہ ہے. میں دو نیتاؤں کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ آپ کو پریشان کر دیں، جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں مانتا کہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ آپ کو پریشان کر دیں. یہاں تو ہم اور آپ اپنے گناہوں سے پریشان ہیں. یہاں کسی پارٹی کو کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے. ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات نہیں جانتے. شاہد اس کو تھوڑی آواز کم کر دیا کرو، بچہ جانتا ہے. درود شریف پڑھیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ جو گونج پیدا ہو رہی ہے نا، تھوڑی گونج، اس کو تھوڑا نارمل کر دو. اس کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں پر اس ٹائم مصیبت آئی ہوئی ہے دوسرے ملک میں، ترکیہ وغیرہ میں، ان لوگوں نے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے فضل سے اپنے جگہ قائم ہیں. اگرچہ ان کے بہت بڑے حادثے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ حادثے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے بچے ان کے سامنے مر رہے ہیں، کسی کا ایک خاندان کے 20 بندے سامنے مر رہے ہیں، کسی کی پوری اپنی کروڑوں کی بلڈنگ چلی گئی ہے. یہ سارے معاملات اگرچہ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں. بلڈنگ کو گرتے دیکھا، اللہ اکبر. روڈ کو پھٹتے دیکھا، اللہ اکبر. ہائرے ہوئرے ہمیں وہاں نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو چیز ہے، یہ جس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کے لیے نئی نئی چیزیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کچھ چیزوں سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ماحول میں جلا کر کے. ڈری ہے کہ پتہ نہیں کون سی بلڈنگ کب گر جائے، ابھی یہ گر رہی ہے، وہ پتہ نہیں کب گر جائے، یا میرے اوپر والی گر جائے، پتہ ہی نہیں ہے. وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کر کے. آج بھی ایک ویڈیو دیکھا کہ جو بچی عربی میں بول رہی کہ میں 3 دن سے بھوکی تھی ملبے کے اندر. وَالْجُوعِ، اور بھوکا رکھ کر کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان ڈال کر کے. وَالْأَنفُسِ، اور جان لے کر کے بھی، تمہارے کسی عزیز کی جان چلی جائے. وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیاں برباد کر کے بھی تمہارا امتحان لوں گا. 5 وشے بتائے اللہ نے: جو، خوف، نقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ 5 قسم کے امتحان تمہارے لوں گا. پھر آگے اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان 5 جماعتوں میں خوشخبری کے لائق وہ ہے جس نے صبر کیا. جس نے کیا کیا؟ صبر کیا. وہ خوشخبری کے لائق. دیکھو ہمارا ایمان ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اصل خوشخبری تو آخرت کی ہوتی ہے نا. دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کو اگر کوئی بندہ سب کو سمجھ رہا ہے تو بیوقوف ہی کہوں گا اس کو، اس لیے کہ اس دنیا میں تو کئی انبیاء کرام کو وقت پہ روٹی نہیں ملتی تھی. دنیا کو چھوڑو، یہ دنیا ایسی چلتی ہے، کسی کے ساتھ گھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ چنے ہوتے ہیں، لیکن چل جاتی ہے. ہم نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے کہ جو بندروں سے کھیل کھیل رہا ہے، ریچھ کا کھیل دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یزید وہ حکومت کر رہا تھا. لیکن جس حسین نے رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھا وہ تو پیاسا رہا. ہم تو دنیا کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. یہ ہائرے ہوئرے کرتے ہوئے ہیں جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہوتا ہے، جن کو دنیا کی حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہے. اور مسلمانوں تم تو میڑتے کے لوگ ہو، ہم تو ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ ہیں. کبھی کبھی دنیا سمجھنے میں تو فاروق اعظم کو بھی دھوکہ ہو جاتا تھا. اللہ اکبر بولیے.
فاروق اعظم جیسے کو بھی دھوکہ ہو جاتا تھا دنیا کو سمجھنے میں، پھر حضور یاد دلاتے. کیسے؟ آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو میں روایت بیان کروں. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول پاک لیٹے ہوئے تھے گھر کے اوپرلی منزل میں، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضور کے یہاں پر چٹائی کے ان تنکوں کے نشانے پڑ چکے تھے اور مٹی اڑ اڑ کر کے حضور کے پیٹ پر اور یہاں لگ رہی تھی. حضرت فاروق اعظم نے دیکھ کر کے یا رسول اللہ، غالباً رونے لگے. وہ کہا رسول اللہ، کیسر و کسرا کے بادشاہ جو یہودی عیسائی ہیں وہ تو دنیا کے مزے لے رہے ہیں، مخمل کے بستر اور چاندی کے برتن میں کھانا کھا رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اس کنڈیشن میں جی رہے ہیں؟ مزے تو آپ کے لیے بھی ہونے چاہیے. حضور نے یہ نہیں کہا عمر کیا کریں اپن غریب ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سوچ میڑتے والوں کی ہے. چھوٹی سوچ حضور نے کبھی پیدا نہیں کی. بظاہر تو ایسا ہی تھا کہ مسلمان غریب رہتے تھے اس زمانے میں. تو حضور نے یوں نہیں کہا آپ کیا کریں، اب صاحب دیکھو صاحب کیا کریں، نہیں کہا. جب حضرت عمر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ دنیا کے وہ تو مزے لے رہے ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور آپ اس کنڈیشن میں زندگی جی رہے ہیں کہ مٹی اڑ اڑ کے لگ رہی ہے اور غریبی کی بظاہر حالت ہے. حضور نے جواب دیا، عمر لگتا ہے ابھی بھی تم دنیا کو پہچان نہیں پائے، ابھی بھی تم سمجھ نہیں پائے کہ دنیا ہے کیا. یہ دنیا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے. یعنی مفہوم حدیث یہ ہے کہ اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا اتہاس رہا ہے. غلط بندہ راج کر رہا ہوتا ہے، صحیح کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ تو دنیا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنات النعیم فرما، نعمتوں والی جنت. وہاں بڑے اونچے اونچے محلات ہوں گے انبیاء کرام کے، صحابہ، اولیاء کے، نیک لوگوں کے. لیکن یہاں دنیا میں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ نظام الدین اولیاء جیسا آدمی کرائے کے مکان پہ رہتا. پڑھو آپ سیر الاولیاء. نظام الدین اولیاء کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. کس میں رہتے تھے؟ کرائے کے مکان. لقب تھا سلطان الاولیاء، ولیوں کا بادشاہ، محبوب الہی. اور ان کے مرید تھے امیر خسرو جو فوج کے کمانڈر تھے. فوج کے. اسلام کی یہی تو عجیب و غریب کہانی ہے کہ اسلام میں اکثر مالدار نے غریب کو اپنا رہنما بنا لیا. لیکن دنیا کے نزدیک پہلے لوگ دیکھتے ہیں، تولتے ہیں پیسے ہیں کہ نہیں، پارٹی ہے کہ نہیں، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے کہ نہیں. آج مسلمان بھی یہ سوچ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں دیکھتے تھے اس کے پاس دین ہے تو یہ میرا رہبر ہے، بھلے پارٹی کم، پیسے کم، مکان کرائے کا، اس سے کوئی مطلب نہیں. کیونکہ اگلے لوگ دنیا کی حقیقت جانتے تھے کہ دنیا ایسے اس میں ہوتا ہے. خواب ہے یہ. خواب میں آپ رات کو اپنے آپ کو جودھ پور میں دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بستر پر ہیں. خواب میں آپ اپنے آپ کو اڑتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. کئی مرتبہ اٹھتے ہیں تو وہی پھٹا پرانا بستر ہے. ہوتا ہے، خواب ہے، اس طرح دنیا ہے. اقبال نے سمجھایا اس چیز کو، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ دنیا کا مال اور یہ دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. پیوند کہتے ہیں ٹانکا لگانے کو، کاری لگانے کو. ہمارے یہاں کاری لگی رہتی ہے، یار میں وہاں نہیں جاتا ہوں، میرے چاچا کا بیٹا میں نہیں کہہ سکتا. اس سے بعد یار وہ میرے پھوپھا کا بیٹا میں اس کو نہیں کہہ سکتا. آپ کے دو نہیں، یار وہ میرے مامے کا لڑکا. تو ہم لوگ یوں ٹانکے کی طرح وہ الجھے ہوئے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں اس چکر میں رہنا مت کہ آپ یہ ایسے ہی چلے گا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ سب مورتیاں ہیں، گمان کی مورتیاں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مورتی ہے، دو ہری ہری آنکھیں ہیں، دو پیتل کے پر، یہ لگتا ہے آپ کو. اور جو ہی انتقال ہوگا تو کہا ہے یہ کیا ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ سب گمان کے مورتیاں بنی ہوئی ہیں. تو اگلے لوگ صحابہ کرام، اولیاء کرام اس بات کو جانتے تھے. دنیا بڑی ہی اتنی خطرناک شے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ایک مرتبہ اس کو یوں بھی سمجھایا ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے. دنیا شہد کا کٹورا لے کے آتی ہے، حاجی صاحب میری بات ماننے کے تو شہد دوں گی.
تو بندہ کہتا ہے شہد تو اچھا ہوتا ہے، پی لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ ہوتا زہر ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، دنیا ڈائن شوہر کش۔ یہ دنیا ایسی ڈائن ہے کہ شوہر کو مار دیتی ہے، اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ فرماتے ہیں اس مرے ہوئے جانور پر کیا للچا رہا ہے، مرے ہوئے جانور پر دور بھاگتے ہیں، بدبو کتنی آتی مرے ہوئے جانور میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کو مردہ جانور سمجھو کہ مرا ہوا جانور ہے، اس میں کیوں بیٹھوں اس کے پاس۔ دنیا کا استعمال تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹوائلٹ کی طرح ہونا چاہیے۔ ٹوائلٹ ضرورت کی چیز ہے، بندہ گھر بنائے ٹوائلٹ نہیں بنائے پھر مشکل آ جاتی ہے۔ ٹوائلٹ میں جائیے، اپنی ضرورت پوری کیجئے، واپس باہر آئیے، دھو کر کے ہاتھ واتھ دھو کر کے پاک صاف ہو کے واپس آ جائیے۔ تو دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بازار جائیے کیونکہ سبزی لانی ہے، اتنا ہی دنیا سے تعلق رکھیے۔ بازار جائیے، کپڑے سلوانے وہ بھی ضروری ہے، تن ڈھکنا دین ہے، روٹی کھانا بھی دین ہے۔ آپ اس کو دنیا مت سمجھنا۔ بات آئی تو مجھے آپ کو یاد آ گئی تو بتا دوں کہ دین کتنا آسان ہے اور ہم نے کتنا اس کو مشکل سمجھ رکھا ہے، دور بھاگ رہے ہیں۔ دین ہے آسان، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ غالباً علامہ حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ اللہ رسول تو تجھ سے پیار فرمانا چاہتے ہیں تو ان سے دور بھاگتا ہے، ان سے دور مت بھاگ۔ اور یہ جو ڈی جے والے کا جو مجمع ہے نا 200 لونڈوں کا، یہ بھی کھڑے ہیں اور ڈی جے والا اعلان کر دے کہ ابھی فون آیا ہے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کا آپریشن ہے، ڈی جے والوں 1-1 لاکھ روپے دو، سب بھاگ جائیں گے۔ بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ بھئی 5 منٹ پہلے تو آپ جھوم رہے تھے، جو ہی میں نے اعلان کیا 1-1 لاکھ کی ضرورت آپ سب بھاگ گئے۔ یہ ہے ڈی جے والوں کی اوقات۔ جب سب کی اوقات سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کو مسجد کا کونا نظر آئے گا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہو تو میرے لیے دعا کر دے، یہاں کوئی اللہ والا ہو تو اللہ کی بارگاہ میری گزارش کر دے۔ تو جنہیں تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ بات تھی دنیا کی، دنیا کے دھوکے بازی کی، اسی میں کھانا پینے کا ذکر آ گیا تو میں عرض کرتا ہوں۔ کپڑا پہننا، بہترین رنگ کا کپڑا پہننا، اس نیت سے ہو مجھے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنتا ہوں، جسم کو اچھے کپڑے سے ڈھکتا ہوں تاکہ انسانیت کا ایک وقار میرے ذریعے ظاہر ہو، میں نکلوں تو دنیا دیکھے کہ ایک مسلمان کی کیا شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب بھی مسجد جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر کے جاؤ، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے جاؤ، سجا سنورا کر کے جاؤ۔ اب اس نیت سے اچھے کپڑا پہننا ثواب کا کام، کس کا کام ہے؟ لیکن آپ سبحان اللہ بولے نہیں۔ کپڑے پہننا بھی ثواب کا کام ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور معاذ اللہ اگر رمضان کے آخری جمعے میں بھی اتنی بدی نیت ہے کہ چاچے کو چڑھاؤں گا، پھر گناہ ہے، پھر کیا ہے؟ اگر معاذ اللہ یہ نیت ہے کہ پڑوسیوں کو چڑھاؤں گا، پھر بہتر ہے آپ وہ تاپڑیاں لپیٹ لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ پھر آپ کے نئے نئے کپڑے اور اجرت سفید کپڑے پہنتا ہوں پیر صاحب کی طرح، پھر پیر صاحب کی طرح، سانپ کی طرح، بچھو کی طرح کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر اگر نیت کسی مسلمان کو ستانے کی ہے، مسلمان غریب کو نیچا دکھانے کی ہے، آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعہ کہا نا کہ 11ویں میں بکرے کا نہیں، اپنا بھی گوشت ڈال لو گا نا تب بھی ملے گا کچھ بھی نہیں، یعنی آج میرا گوشت پکا لیتے ہیں، پھر بھی ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے حدیث پڑھی خطبے میں کہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ایک یہ بات بھی آئی نیت والی، اور ایک جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین آسان کتنا ہے۔ اس دنیا کو آپ دین کے بڑھوتری میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اچھا کپڑا پہنے کہ 2 نظر کفار بھی نگاہ بھر کے دیکھے کہ یار میاں بھائیوں کے کپڑے بڑے اچھے، 2 منٹ کے لیے کفار کی نظر میرے کپڑوں پر پڑ جائے اور میرے ثقافت اور میری تہذیب پر غور کرے، وہ اسلام کا ایک میں نمائندہ بن کے نکلوں، صفائی کا میرے ذریعے ایک میسج جائے کہ کپڑے اتنے اچھے پہننے چاہیے، بن سنور کے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، جب میں اچکوں کی شادیوں میں جب سنور کے جاتا ہوں تو یہ تو میرے رب کا دربار ہے،
اس نیت سے اچھے کپڑے پہنو گے ثواب ملے گا. اب یہ کپڑا دین میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ دین میں. کھانا، اس لیے دودھ پیے کوئی بندہ کہ دودھ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے. پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. اس آیت پر عمل کر رہا ہوں. لمبے زمانے تک میں صحت مند رہوں گا، میرا دماغ کام کرے تاکہ مسائل یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. اب یہ دودھ پینا ثواب کا کام ہے. سبحان اللہ نہیں بولے آپ؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. وہ تو کوئی جمورہ قسم کا کوئی مولوی آ کر اچھلتا نہیں ہوں، حضرات حضرات حضرات، تو آپ کہتے ہیں اب تماشا آیا ہے، اب سبحان اللہ بولو. اب ہمارے پیر جی کا جنازہ آیا، اب سبحان اللہ بولو. پیر جی کہ سبحان اللہ، پیر جی کی ٹانگیں کہ سبحان اللہ، پیر جی کا چہرہ کہ سبحان اللہ. ہمیں امت کا تو بیڑا غرق پیروں کے چکر میں ہو رکھا ہے. امت کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے شکریہ میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سبحان اللہ ہی نہیں بول رہے، اور مرے ہوئے پیروں کے چکر میں بیڑا غرق ہو رہے ہیں سب کے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں تو آپ کو اتنا اچھا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ دودھ جو کہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت پہ سبحان اللہ نہیں بولے آپ، اور قبولی کے اندر آپ سبحان اللہ پکڑنے سے پہلے ہی بول جاتے ہیں. یہ آپ کی حالت ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں بھائیو کہ دودھ پینا اس نیت سے کہ دماغ اور آنکھیں اچھی رہیں گی تاکہ لمبے زمانے تک عبادت کرتا رہوں. اب یہ دودھ پینا ثواب کا کام ہے. ایک بندہ پانی پیے، پانی زیادہ پیوں. پانی اللہ کی نعمت ہے، میرے رب نے آسمان سے نازل فرمایا میرے لیے، اور میرے رب نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. پانی پیوں تاکہ لمبے زمانے تک گردوں کی صفائی ہوتی رہے، آنکھیں اچھی رہیں، دماغ اچھا رہے، خون کی صفائی ہوتی رہے، دل مضبوط اچھا رہے. اور تاکہ دل مضبوط اچھا اس لیے رہے تاکہ مسائل یاد کروں، گالیاں یاد نہ کروں برادری کو برباد کرنے کے لیے، بھائیوں کو لڑانے کے لیے نہیں. وہ اس لیے انرجی نہیں چاہیے مجھے کہ پوری رات بھوا کے کان بھروں تاکہ مامے سے لڑے، نہیں. اس لیے کہ میں پوری رات تو نہیں، پوری رات تو جاگنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. ایک لمبے زمانے تک میں دین سیکھوں، بڑھاپے کے اندر بھی دماغ بڑا اچھا رہے میرا. اب یہ پانی پینا ثواب کا کام ہے. پانی پینا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. اب دیکھیں، پانی پینا ثواب کا کام. ڈرائی فروٹ، کاجو بادام، کشمش آپ اسی لیے کھائیں کہ میرا دماغ اچھا چلے، میری صحت مندی رہے، تاکہ میں صحت مند دکھوں. 2 منٹ کے لیے کفار بھی دیکھ کر حیران رہ جائے، کیا چمکیلا چہرہ اس میاں بھائی کا. 2 منٹ کے لیے دشمنان اسلام بھی حیران رہ جائیں میری آب و تاب کو دیکھ کر کے، اور میں اسلام کو نمائندہ بن کر کے نکلوں، اور میری صحت اچھی رہے تاکہ میں مرتے دم تک نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھ سکوں. اس نیت سے مکھن اور دودھ اور ڈرائی فروٹ کھانا عبادت کا کام ہے. کتنا اچھا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے. اب اس کا الٹا لے لیجئے. میں نے آپ کو دین بتا دیا کاجو بادام کے اندر، پائن ایپل شیک میں نے آپ کو دین بتا دیا ہے، لیکن اس نیت کا اتنا عمل دخل ہے اسلام میں. حضور کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کاجو بادام میں آپ کو میں نے ثواب بتا دیا نا، لیکن آؤ اگر اس نیت میں فطور آ گیا تو کعبے کا حج بھی کام کا نہیں ہے. جی آپ حیران مت رہو، یہ حدیث ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت میں حاجی پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. حاجی صاحب کو لگے گا میں نے کعبے کا طواف کیا ہے، میں نے حجر اسود کو چوما ہے، جمرات رمی جمرات کیا ہے، شیطان کو کنکر مارنے والی سنت، صفا مروہ پہ صحیح کی ہے، میں وہاں چلا ہوں جہاں حضرت ہاجرہ چلی تھی. بڑا اچھا مجھے آج ثواب ملے گا. پیش کیا جائے گا، حاجی صاحب کیا چاہتے ہو؟ اللہ میں نے تیرے دی ہوئی دولت سے حج کیا، ثواب چاہتا ہوں. فرمایا جائے گا کیا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں؟ اب آپ کا نام بدل جائے، اب آپ کی عزت بڑھے. سو بڑھوا دی، حاجی بھی کہلوا دیا، پوری زندگی لوگ حاجی صاحب کہتے تھے آپ. وہ سارا ثواب چلا گیا، اب آپ کچھ نہیں ہے میرے پاس. حضور کی حدیث ہے کہ جس نے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اسی لیے ادا کی کہ لوگ دیکھیں، فقد اشرکا، اس نے شرک کر لیا. اس نے 2 خدا بنا لیے، ایک تو اللہ اور ایک حاجی صاحب کو. حاجی صاحب دیکھیں، نماز میں نیت کیا کی تھی؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے. حج میں ارادہ کیا ہوتا ہے؟
میں ارادہ کرتا ہوں حج کا للہ ہے، اللہ کے لیے، لیکن آپ کی تو پلاننگ وہ ہے کہ شیطان کو کنکری مارتے ہوئے سیلفی لے رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں آپ نے دو خدا بنا لیے، میڑتے کے 50,000 مسلمان اور ایک وہ اللہ تو ہے ہی۔ اب آپ نے یہ کر لیا تو حضور کی حدیث ہے کہ آپ نے شرک کر لیا، آپ نے شرک۔ ہاں ایک انسان نارملی حج میں جا رہا ہے تو پتہ سب کو چل ہی جاتا ہے، نہیں کہتے ہیں تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اس بنیاد پر کسی نے احترام کرتے ہوئے حاجی صاحب کہہ دیا، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میڑتا سٹی سے پچھم کی سمت 30 کلومیٹر کے اندر 35 کلومیٹر کے اندر گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، کارڈ میں کیا ہوا کہ رشتہ داروں نے حج ہی نہیں لکھا، قریبی رشتہ دار مامے بانجے کوئی تھے، بانجے نے بھتیجوں نے حج ہی نہیں لکھا۔ وہ ڈوگرا دعوت میں نہیں گیا اس کے کہ تھنٹا کو نہیں مر حج کروڑا ہے ٹھے من حجی کو ان کو لیات کہیں کہہ رہی، بندے نے شادی کینسل کر دی۔ حالت یہ ہے مسلمانوں کی تو بھائی صاحب پتا چلا اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے لیے جو چیز کی جاتی ہے نا وہ درشا دیتی ہے انسان کو، وہ کہنے کہ یہ جبے پہننے کی اور یہ تاج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل بتاتا ہے آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آئی ایم بریلوی، آئی ایم فلاں، یہ بیماریاں ساری بدعتی بیماریاں، ان بیماریوں سے توبہ کرو۔ آئی ایم مومن کیوں نہیں ہے آپ؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ کیونکہ اللہ سے حاجی صاحب تعلق نہیں ہے آپ کا، آپ کی شروعات درگاہ سے ہوتی ہے اور حلوے پہ ختم ہو جاتی ہے، اتنی اوقات ہے آپ کی، اس سے آگے نہیں ہے آپ۔ مدینے تک تو رسائی نہیں ہے آپ کی کہ مدینہ کسے کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو تو آپ جانتے ہی نہیں کہ کعبے کی عظمتیں کیا ہیں، آپ تو برادری میں پیدا اور ہی مر جاؤ گے لڑ لڑا کر کے، ایک دن وہ ختم معاملہ، چند دن بعد پوتے کو پتہ نہیں ہوگی کہ دادا جی کی قبر یہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے نا وہ اویس کرنی ہو جاتا ہے۔ اویس کرنی نے میری آپ کی طرح جھنڈے نہیں لگائے کہ دیکھ لو میں عاشق رسول ہوں، اویس کرنی نے چوری کی بجلی نہیں لگائی بتیاں، دیکھ لو میرا گھر میں نے جگمگا دیا ہے، اویس کرنی نے ادار لالا کے حلوے نہیں پکائے، اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے کیونکہ حضور نے حکم دے دیا ماں کی خدمت کرو، اللہ نے فرما دیا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے دین کما لیا، کہیں نہیں جانا پڑا، نہ پیر جی نہ فقیر جی، بس گھر پہ۔ سب سے بڑی پیر ماں ہونی چاہیے آپ کی، اس سے آپ کی بول چال ہی نہیں ہے۔ پیر جی کے وہاں جھاڑو لگا رہے ہیں صاحب، پیر جی کام نہیں آئے گا، ماں کام آئے گی۔ تو اویس کرنی اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس حدیث پہ آ جاتے ہیں کہ اسی طرح ایک سخی آئے گا جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہوگا۔ کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ، میں نے تیری بارگاہ میں بہت مال پیش کیا، کیا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا حاجی مانے؟ کیا نیت نہیں تھی کہ گاؤں میں سب سے بڑی رسید میری کہلائے؟ کیا نیت نہیں تھی کہ پورے برادری والے مجھے کہیں کہ صاحب بڑے تو یہ ہیں، ان کے تو بس لاکھوں روپے دیتے ہیں، یہ نیت تھی تو میں نے کہلا دیا ہے، دنیا نے آپ کو سخی داتا کہہ دیا ہے۔ ہمارے لیے تو آپ کی نیت تھی نہیں، اب ہمارے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی حدیثیں سن کے صحابہ روتے تھے کہ یار کہ ہمارا معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جن کو جنت میں جانا ہوتا ہے نا وہ ان کو ڈر لگتا ہے، جن کو جہنم میں جانا ہے ان کو کچھ ڈر نہیں لگتا، آرام سے رہتے ہیں، نو ٹینشن، بالکل ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، نو ٹینشن۔ لیکن جنہیں جنت میں جانا ہے قبر کا بھی ڈر لگتا ہے، نماز چھوڑنے کا بھی ڈر لگتا ہے، روزے چھوڑنے کا بھی ڈر لگتا ہے، غیبت کا بھی ڈر لگتا ہے، ہزاروں ڈر پریشان کرتے ہیں اس کو، جس کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حدیث بیان کر رہا تھا میں آپ سے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ اویس کرنی اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اور حضور نے اپنے مدینے میں غائبانہ طور پر ان کی تعریف فرمائی۔ پتا چلا عشق رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول رجسٹر میں نام ڈالیں گے تو مانا جائے گا نا۔ آپ تو مدینے سے پین چرا چرا کر کے اپنا نام ڈلوا رہے ہیں رجسٹروں میں کہ میرا نام ڈال لو بھی صاحب میں بھی عاشق ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں چلتا ہے، وہ ہم اللہ رسول سے پوچھیں گے کہ آپ عاشق رسول ہیں کہ نہیں۔ آپ کے مائک لگا کر کے مولوی بلا کر چلانے سے تھوڑی کام چلتا ہے کہ مولوی صاحب کہہ دو میں عاشق رسول۔ اب مولوی صاحب وہ کھیر پوڑی کھا کر کے اور ہاں الڑ شروع کر دیتا ہے کہ ہاں اس محلے والے سب جنتی۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم حضرت جی آپ کا ہی معاملہ گڑبڑ ہے، ان بیچارے محلے والوں کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے۔
تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غربت ہے، بال بھی کوئی زیادہ ہی سجے ہوئے سنورے ہوئے نہیں ہیں، کپڑوں کے اندر بھی داغ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ہائی کوالٹی کا لباس بھی نہیں ہے، کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کو ان کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی، آئیے آئیے آئیے، کوئی نہیں کرتا ان کو، چلے جائیں ایون کہ انتقال بھی کر جائیں تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ڈوکرا تھا مر گیا بس بات ختم ہے۔ وہ کہیں رشتہ داری کرنا چاہیں تو لوگ رشتے قبول نہیں کرتے ان کے، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا، تو صحابہ کرام آج کی طرح سنی اور فالتو کے جو دعوے ہم کرتے ہیں نا، وہ دعوے تو کرتے نہیں تھے، جبکہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یوں نہیں کہا رسول اللہ ہوں گے وہ کوئی آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، سارے بزرگ تو ہمارے نیچے ہیں، اور صحیح بات ہے، سارے بزرگ صحابہ سے نیچے ہوتے ہیں، صحابہ سے بڑا تو بڑا برابر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ میں گھمنڈ نہیں تھا اس مسئلے کو لے کر کے، تحدیث نعمت تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہم حضور کے صحابی ہیں، اس بنیاد پر گھمنڈ نہیں کرتے تھے وہ، فخر سے کو ہم فلاں ہیں، یہ بیماری نہیں تھی، فخر سے کو تھا ہی نہیں ہے تو مسئلہ، یہ تو آج بنایا گیا ہے حلوے کے چکر میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ایسے لوگوں سے مل پائیں گے؟ سبحان اللہ، یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی، اس حدیث سے بہت کچھ پتا چلا سمجھنے والوں کے لیے۔ اویس مدینہ آئے نہیں، حضور سے ملاقات نہیں کی، اور چلا کر دین اسلام ان کی تعریفیں کر رہا ہے، کیوں؟ اویس اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دین پر عمل کر رہے تھے، اویس کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ پرچہ چھاپنے کی ضرورت پڑی، نہ تاج لگائے، نہ تخت لگائے، کچھ بھی نہیں لگائے، ماں کی خدمت کی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تم اس آدمی سے ملو گے، میری امت میں یمن کا رہنے والا ایک بندہ ہے اویس، اس اویس سے تم ملو گے، دنیا میں تو وہ گمنام ہے لیکن عرش میں بڑا مشہور ہے، آسمانوں میں بڑا مشہور ہے اویس کرنی۔ اب اویس کرنی حضور کے زمانے کا آدمی ہے، اس آدمی نے حضور کو دیکھا نہیں، دیکھ لیتا تو یہ بندہ صحابی ہوتا، لیکن اس نے حضرت علی سے حضرت عمر سے ملاقات کی، کئی صحابہ کرام سے ملے تو تابعی ہوئے، کیا ہوئے؟ تابعی، وہ آدمی، وہ مسلمان جس نے رسول کو نہیں دیکھا، رسول کے ملنے والوں سے ملا، تابعی تھے آپ۔ اور کئی جنگیں بھی حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے کمانڈ جو ہے زیر صدارت جنگوں میں شرکت بھی کی اویس کرنی نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دوران، جب آپ امیر الحج تھے، حج کی صدارت آپ کے پاس تھی، تو آپ نے حج میں تقریر کرتے ہوئے حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے میں سے یمن کے لوگ جو حج کرنا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، یمنی لوگ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا یمن والوں میں کرن کے لوگ کھڑے ہو جاؤ، باقی بیٹھ جاؤ، وہاں ایک گاؤں تھا کرن جہاں کے اویس تھے، کرن کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم کرن کے ہیں صاحب، فرمایا کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کرن والے کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے میں سے کوئی اویس کو جانتا ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے، اویس کو جانتا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر، حضور کا وہ صحابی جس کے حق میں کئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، حضور کا سسر عمر فاروق اعظم، وہ پوچھ رہا ہے تمہارے میں کسی نے اویس کو جانتے ہو؟ تو ایک بندہ ہنسا، کہا حضرت آپ اتنے بڑے امیر المومنین، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، اس پاگل کا پوچھ رہے ہو؟ اس پاگل کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہم تو سمجھو کوئی بڑی کوئی کھیتی باڑی یا کوئی زرخ زمین کا کوئی مشورہ ہوگا، بڑے آدمی ہو آپ، بادشاہ ہو، حکیم ہو، خلیفہ ہو، اور پوچھ رہے ہو پاگل کے بارے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے آپ پاگل لگ رہے ہو، کیونکہ حضور نے تو اس آدمی کے لیے دعائیں کہلوائی ہیں، لباس بھجوایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ پھر آپ نے ان کا پتہ پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو حج میں آئے ہوئے ہیں حضرت اویس تو۔ حضرت عمر نے جا کر کے دیکھا، حضرت علی نے، حضرت عمر نے، تو وہ اونٹوں کے درمیان، اونٹ ان کے چل رہے تھے اور وہ بیچ میں کہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ جا کر کے جب ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، جب سلام پھیرنے کا انتظار کیا، سلام پھیرا انہوں نے، ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے بتایا میں حضور کا صحابی عمر ہوں، کھڑے ہو گئے۔
کہا یہ حضور نے تمہارے لیے لباس بھجوایا ہے، حضور کی امت کے لیے اس کو پہن کے دعا کرو، اور تمہارے لیے کچھ کپڑے یا جوتے لے آئے ہم بازار سے۔ حضرت اویس کرنی بڑے متوکل آدمی تھے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ کہا حضرت میرے جوتوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ مرتے دم تک تو نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ، تو نئے جوتے لے کر کیا کروں گا، لہذا میں آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو نہ بتائیں میں اویس ہوں یا رہتا ہوں۔ گمنامی کی زندگی بسر کی، آج 14 سال ہو گئے، ہر مولوی حضرت اویس کرنی کو جانتا ہے۔ اویس کرنی کوئی میڑتے کے تھے جو اپن کہتے وہ بانڈیا میں قبر ہے صاحب، نہیں، نہ میڑتا کے تھے، نہ انڈیا کے تھے، نہ ہماری رشتہ داری ہے، نہ ہمارے لیے 1 روپیہ چھوڑا انہوں نے۔ لیکن جو بندہ دین میں آتا ہے، دین اس کی عزت کرواتا ہے۔ تو اویس کرنی نہ تو حضور کی زیارت کیے ہوئے تھے، نہ آپ کی طرح حلوہ کے پیسے ہوتے ہی نہیں تھے ان کے پاس۔ حضرت اویس کرنی جو کھجوریں کٹ کٹ کے خود گر جاتی ہیں نا، پکی ہوئی کھجوریں، ان کو چک کر کے ان کے مالکوں کا حوالے کرتے کہ بھئی تمہارے کھجوروں کا باغیچہ، جو کھجوریں آپ کی گر جاتی میں، تو ہر کنڈے پر ان کو پیسہ ملتا تھا، جیسے آج کے 2 روپے کہ 1 کنڈا بھر کر کے کھجوریں اکٹھا کر کے مالک کو پہنچے، وہ 2 روپے دے گا۔ اسی سے آپ سحری اور افطار کرتے، روزے سے رہتے تھے، 1 پیسے سے افطار کرتے، 1 سحری فرما لیتے۔ 2 سال لوگ آپ کو دیکھتے نہیں تھے، لیکن وہ آدمی مشہور اتنا ہے کہ ہر اللہ کے گھر میں اویس کرنی کا نام آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیت اچھی ہوگی، نہ پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، نہ گروپ بنانے کی ضرورت ہے۔ سارے گروپ، ساری پارٹیاں آپ کے پاس آئیں گی، پر آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا۔ آپ تو اللہ کو پوچھیں خالی جمعے میں، اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ اب کہ وہ نیتا جی آئیں گے جو ہمارا کام کریں، کیوں کریں گے؟ آپ خود جب اللہ کو نہیں مانتے ہو تو نیتا جی تو بیچارے ویسے ہی سبحان اللہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس کیوں آنے لگے، یہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ ان کو تو آپ سے تعلق اس لیے ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، ورنہ 5 سال میں کبھی خواب میں بھی نیتا جی آتے ہیں آپ کے؟ کوئی بندہ کہ میں نے خواب میں نیتا جی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیوں کہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب الیکشن آئے گا تو 1 مہینے پہلے آپ کے انشاءاللہ دھوک دینے آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ خیر ان کو گولی مارو، ہم ان کے گندے جنازوں کو نہیں پڑھنا چاہتے مسجدوں میں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی حدیث اور قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی خطبے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم پڑ جائیں، آخرت کی فکر کے لیے، نمازوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے نرم پڑ جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ آپ کے سامنے وہ جو زلزلہ آیا ہے، دنیا اس میں تباہ ہو رہی ہے، کئی آپ کے بھائی تباہ ہو چکے ہیں اس میں۔ تباہ تو نہیں کہوں گا میں، شہید کہوں گا ان کو۔ جو بندہ شہید، اس واقعے کو تباہی کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس سے متاثر ہو کر گزر گئے وہ شہید ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ جو بندہ حادثے میں، عمارت میں دب کے گزر جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید آدمی جنت میں جاتا ہے۔ دیکھو سمجھو بات کو، ہم اور آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں کہتے ہیں باپڑے آپ ہیں، تو آپ کا پتہ نہیں کس حالت میں مرو گے۔ باپڑے آپ ہیں، وہ باپڑے نہیں ہیں، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ کنڈیشن آپ کی ہماری خراب ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے میرے آپ کے ساتھ، نہ جانے ابھی کتنی رشوتیں لینی ہیں، نہ جانے ابھی کتنا جھوٹ بولنا ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو دنیا کی حقیقت کو پہچانو، اور اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم بھی وہ جو اللہ سے ڈرانے والا علم ہو۔ آپ تو داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت جی روزانہ مجھے داڑھی کہتا ہے، داڑھی رکھ کے بحث کروں گا۔ کئی لوگ داڑھی اس لیے رکھتے ہیں۔ ایک بڑی پارٹی نے نمازیں شروع کر دی اس چکر میں، کوئی میرے پاس آتے تھے نا ادھر ادھر کی بات، میں کہتا نماز پڑھی تو ہیں وہی دراشائی ہو جاتے تھے۔ تو ایک ٹیم نے داڑھی رکھنی شروع کر دی کہ بہت نماز پہلے اپن نماز شروع کریں گے پھر لڑنے جائیں گے۔ حدیث ہے کہ جس نے اسی لیے علم حاصل کیا، جس نے اسی لیے نمازیں پڑھی، اسی لیے علم حاصل کیا کہ عالم سے مقابلہ کروں گا، تو آقا فرماتے ہیں جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اس کو۔ کتابیں پڑھ لو اور جاؤ جہنم میں۔ کیوں کہ نیت کیا تھی؟ فلانے حضرت جی سے لڑوں گا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لڑتا وہی ہے جس بیچارے کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ جس دن یہ ایمان آ جائے گا نا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، تو کسی تعویذ والے سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جس دن یہ ایمان آ جائے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس دن یہ ایمان آ جائے کہ موت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، پھر ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس دن یہ ایمان ہو کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت، لیکن آپ اس پر سبحان اللہ بے شک بول ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں ہے کہ وہ حضرت جی دیں گے عزت، تو حضرت جی، اس لیے آپ ڈر رہے ہیں کہ حضرت جی کے تو ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں اپن،
اللہ کی کنڈیشن میں کیوں آ جائیں؟ اللہ والے میں آؤ. اللہ تعالیٰ حضرت جی کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. کسی حضرت جی کے بس کی بات نہیں کہ آپ کا بال بانکا کر دے. اگر اللہ نہ چاہے تو، اللہ چاہے گا تو ہی بال بانکا ہوگا، ورنہ حضرتوں کے بس کی بات بالکل نہیں ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز کہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے جب یمن کا بادشاہ آیا، ابرہا، حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا، اور لے کر کے آیا ہاتھیوں کی فوج. کعبہ شریف کو شہید کر دوں گا. عرب کے لوگ تو گھوڑے پر بیٹھ کر لڑنے کا عادی تھے، ان کو گھوڑے پر بیٹھ کر لڑنے کا ایک ٹریننگ تھی، لیکن ہاتھی پر بیٹھ کر لڑنے کی ٹریننگ تھی نہیں. ہاتھی عرب کی پرسدھ سواری بھی نہیں ہے، وہ تو یمن کی اور شام کی اور عراق اور یہ افریقہ والوں کی ہے. عرب میں تو اونٹ ہے، گھوڑا ہے. تو وہ ظالم بادشاہ لے کر کے آیا اونٹ، ہاتھی، کہ ہاتھی پر بیٹھ کر یہ لڑ ہی نہیں سکتے تو میرا مقابلہ کیا کریں گے. اس نے مکہ شریف سے باہر پڑاؤ ڈالا، اور حضور کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کو اغوا کر لیا، اور چروائے سے کہا کہ جاؤ تمہارے سردار مکہ عبد المطلب سے کہہ دو کہ تمہارے اونٹ جو ہے اگر چھڑوانے ہیں تو بادشاہ سے جا کے ملو. حضور کے دادا عبد المطلب گئے. جانے کے بعد وہ ابرہا بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ کرسی پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا. حضور کو دیکھ کر کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد میں اس نے کہا کہ آئیے تشریف رکھیے، بنو ہاشم کے آپ سردار ہیں. کیسے آنا ہوا؟ پتہ تو تھا ہی کہ میں نے ان کے اونٹ چرا لیے ہیں. اونٹ کی بات کرنے آئے کہ کیسے آنا ہوا؟ مانا ایسے ہوا کہ وہ جو ہمارے اونٹ اور بکریاں اور جو آپ نے یہ مویشی اغوا کر لیے ان کو دو. تو طنز کرتے ہوئے، ٹونڈ کرتے ہوئے، کستے ہوئے بولا کہ اے عبد المطلب سردار مکہ، مجھے تو بڑی امید تھی آپ سے کہ آپ مکے کے بڑے لوگ ہیں، حرم شریف کے متولی ہیں آپ. میں تو سمجھتا تھا کوئی بڑی بات کریں گے، آپ اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو، مویشی کی بات کرنے آئے. میں تو کعبہ شریف کو شہید کر کے اپنے گاؤں لے جانا آیا ہوں، اس کے پتھروں کو وہاں کعبہ بناؤں گا یمن میں، اور آپ بات کرنا ہے بکریوں کے لیے. وہ بھی حضور کے دادا تھے، سبحان اللہ، حضور کے دادا. یہ 3-4 ہی سبحان اللہ بولے حضور کے دادے میں. اور کہہ دوں پیر جی کا دادا تو پاگل ہو جاؤ گے نا پیروں کے چکر میں. پیر کے دادے تمہارے مل ملا کے حضور کے دادا عبد المطلب کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے. جتنے تمہارے پیر پال رکھے ہیں نا یہ 18 وہ سارے پیر مل کر کے عبد المطلب کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اس عبد المطلب میں سبحان اللہ نہیں آ رہی ہے صاحب کسی کی. اور پیروں کے چکر میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں. سگی جو ہے ماں کے بیٹے سے لڑائی ہے پیر کے چکر میں، سگے مامے سے لڑائی ہے پیر کے چکر میں. قیامت میں اللہ پوچھے گا پہلے بتاؤ خون کے رشتے کہاں تک نبھائے. پیر جی بعد میں آئے گا، پیر جی آئے کہ نہیں آئے کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. پہلے خون کا رشتہ پوچھے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ. یہ مولوی بتاتے نہیں، میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بتانے والا ملا آپ کو. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے دادا تھے، سبحان اللہ. انہوں نے ایسا جواب دیا جب اس نے کہا نا بادشاہ نے کہ عبد المطلب میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کعبہ کی فکر کرو گے، تم تو اونٹوں کی فکر کرتے ہو، اونٹ بچانے کے لیے آئے ہو. درود شریف پڑھے آپ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرہا بادشاہ سن، جو جس کا مالک ہوتا ہے اسی کی بات کرتا ہے. جو جس کی مالک ہوتا ہے، میں ہوں اونٹوں کا مالک، اپنے مویشیوں کا مالک. میں ان کی بات کروں گا، کعبے کی بات اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ کعبے کا مالک ہم تو ہیں نہیں، ہم تو اس کے خادم ہیں، نوکر ہیں، کعبہ شریف میں جھاڑو کاٹتے ہیں ہم تو یہ بات اللہ کرے گا. کیا کرنی ہے اس کو نہیں کرنی یہ اللہ کرے گا. ہمارا کام تو بکریوں کی بات کرنا، ہم بکری چراتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب دیکھ لوں گا، صبح دیکھ لوں گا، صبح یوں کر دوں گا، صبح وہ کر دوں گا، اور کرتے رہنا آپ کو جو کرنا ہو. آپ واپس آئے، بکریوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ صبح وہ حملہ کرنے والا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، یہ پورا مکے کو خالی کر دو. کعبے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانا کے ذمہ اللہ کے کرم پر ہے، اور اپنی اپنی حفاظت کرو. سب لوگ چلے گئے. صبح اس نے ابرہا بادشاہ جو ہے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے جو ہی حدود حرم میں داخل ہونے لگا نا، حرم شریف کا جو دائرہ صرف مسجد نہیں ہے، دور دور تک ہے. مینا بھی حرم میں آتا ہے، مزدلفہ بھی حرم میں آتا ہے. جہاں حرم سے مراد یہ ہے کہ جہاں گناہ کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، وہاں اور بھی زیادہ حرام ہو جاتے ہیں، وہاں کا اور زیادہ احترام ہے. تو وہ مینا سے بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں.
وہ ہاتھیوں کو آگے لے کر آ، ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ہاتھیوں کو چلانے کے جو ٹارچر کے جو ان کے طریقے ہوتے ہیں ہاتھی چلانے والوں کے، وہ سارے اس نے بروئے کار لے کر آئے لیکن نہیں چلے. یعنی قدرت موقع دے رہی تھی کہ ابرا بادشاہ سمجھ جا، یہ جانور سمجھ گیا ہے کہ کعبے پہ حملہ نہیں کرنا ہے، تو ویسے بھی انسان ہے سمجھ لے. سمجھا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کو، چھوٹی چھوٹی چڑیا، ابابیل چڑیا، جس کے نام کی سورت قرآن کریم میں سورہ فیل، ہاتھی والی سورت، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے اس سورت میں. ابابیل چڑیوں کے چونچوں کے اندر اور پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے مسور کی دال کے دانے کے برابر جو ہے نا کنکری بھجوائی. اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کی شان بے نیازی کو دیکھو. ہاتھی کے مقابلے میں تو اللہ کو جنات کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اللہ بتا رہا بندے میں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوں کہ شیر کے سامنے سوا شیر بھیجوں، نہیں، میری تو بھیجی ہوئی چڑیاں ہی کافی ہیں. ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا. انہوں نے اپنے، اب چڑیا ہو اور اتنی دور سے اگر وہ کنکری پھینکے تو کسی کو لگتی ہے، لگ بھی جائے تو اثر کچھ نہیں ہوتا ہے پھر. لیکن وہ جب گری تو انجام اتنا برا ہوا. اگر کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہی سمجھے گا شاید کنکری آنکھوں میں آئی ہوگی بیچارے میں، فوجیوں کو یوں یوں کرتے ہوں گے. پھر نہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کنکریوں سے کیا بنا. اللہ فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محمد عربی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرما دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کا بنا ہوا جال انہی میں نہیں ڈال دیا، ان کی مکر و فریب اسی میں نہیں لوٹا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ہم نے ابابیل چڑیوں کو ان کی طرف بھیجا. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ، جو ان پر کنکریاں پھینکتی تھی. تو کنکری پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا یہ ہوتا ہے جب ہم بھجواتے ہیں. تم بیگ پھینکتے ہو نا تو پتھر سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بھجوا دیتے ہیں کنکریاں تو پھر یہ ہوتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو کھائے ہوئے اور چبائے ہوئے چارے سے بھی زیادہ نرم و نازک ہو کر کے بکھر جاتے ہیں. کوئی گائے بھینس وغیرہ جن کے ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ گائے بھینس چارے کو بہت دیر تک چباتی رہتی ہے، جگالی کرتی ہے بہت دیر تک. اس کو اگر وہ اگل دیں تو کتنے باریک دانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھی، ان کے فوجی سب کے سب کھائے ہوئے چارے کی طرح ہو گئے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کس کو بھیجا؟ چڑیوں کو. لیکن وہی اللہ ہے، اس کی مرضی نہیں تھی، جب تھی تو یہ کام کروا دیا. لیکن اللہ بے نیاز ہے بھائی، وہ مسئلوں سے، ہمارے آپ کے مسئلوں سے تھوڑی چلتا. وہ تو اللہ، اس نے مسئلے ہمارے لیے بھیجے ہیں کہ آپ لوگ عمل کرو. وہ اللہ بادشاہ ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے رخ کیا، اس نے اپنے فوجیں بھیجائی کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے. اور مکہ شریف مسجد حرام کے باہر رات کے ٹائم جو ہے فوج بھیج کر کے، حالانکہ پہلے فوج والوں سے مکے والوں نے بات کی کہ تم مکے پر حملہ کرنے آئے ہو، یہ مکہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کر کے انسانوں سے بات کی ہے. یہ قرآن نازل مکے میں ہوا ہے نا. تو فوجی جو سامنے والے تھے وہ کیا جواب دے رہے تھے؟ پوری دنیا میں اللہ کا نور ہے. یہ اجڑتا والا جواب، پوری دنیا میں اللہ کا نور تو ہے، پر قرآن میڑتے میں تو نازل نہیں ہوا ہے نا. اس زمین کا تو احترام کرو جہاں قرآن نازل ہوا ہے. وہ مانے نہیں. اور رات میں انہوں نے گو پھڑوں کے ذریعے آگ میں پتھروں کو گرم کر کے جلا کر کے گوپھن کے ذریعے کعبہ شریف پر پھینکوائے. کعبہ شریف جل گیا، اس کا غلاف جل گیا، لکڑی کی چھت تھی وہ جل گئی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو جنت سے دمبا آیا تھا اس کے سینگ رکھے تھے حرم شریف میں وہ جل گئے. تمام چیزیں جل گئی ہے نا. لیکن اللہ نے نہیں بچایا، اللہ کی مرضی نہیں تھی. مسلمانوں، اللہ بے نیاز ہے. اگر اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے کعبے کو نہیں بچاتا. پڑھو تاریخ، اتہاس پڑھو، پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ جی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. کچھ کیوں نہیں بگڑے گا؟ کعبہ شریف تو جل گیا تھا. آپ کا نہیں بگڑے گا، آپ کعبہ شریف سے بڑے ہیں. یاد رکھو، دھوکے میں مت آؤ، اپنے اعمال ٹھیک کرو. اور میں آپ کو ہمیشہ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ عزت اور تعظیم اللہ کی کرو، اور اللہ کے بعد میں نبیوں کی، رسولوں کے بعد صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کے بعد میں جو بزرگ ہیں احترام کیجئے. لیکن ان بزرگوں کے نام پہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کیجئے. آپ کے گھر کے بزرگ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گھر کے باپ جی آپ کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی دواؤں کے پیسے نہیں ہیں،
عرس میں جانے کے چندے ہو رہے ہیں 3-3 ہزار روپے، چلیے بس لے کے جائیں گے، کتنے روپے لگیں گے؟ 3-3 ہزار روپے لگیں گے. اور اماں کہتے بیٹا 1,000 روپے کی ضرورت ہے تو کل تو دیے تھے. اماں کے لیے جواب ہوتا ہے، ابا کے لیے جواب ہوتا ہے، پوری زندگی دیتے رہے کیا تم کو؟ باپ کے لیے جواب ہوتا ہے. اور پیر جی کے لیے 3,000 کی بس ہو رہی ہے صاحب، پر آدمی 3,000 روپے دے رہا ہے. یہ غلط فہمیاں نکال دیجئے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، گھر پہ بھی، ہم تو گھر پہ ہی لگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی سنیت کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سرٹیفکیٹ وہ لیتے ہیں جن کی سنیت کمزور ہوتی ہے، جن کے ایمان خطرے میں ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار کوئی مجھے وہابی نہ کہہ دے، تو ڈرتے ہیں. ہمارے تو بڑی پکی ہے الحمدللہ، پوچھتے نہیں ہمارے پاس، تو ہم تو گھر پہ ہی لگا لیتے ہیں. ہمیں بھیڑ بھاڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دن 11ویں شریف میں آتا ہے تو ان کی فاتحہ لگانے بغداد شریف جاتے ہو حجاز میں بیٹھ کر کے؟ کہاں لگاتے ہو؟ وہ چوک میں تو لگاتے ہو نا، کبھی چھلے میں کبھی تکیے میں، یہی تو ہوتا ہے نا. جب غوث پاک کی فاتحہ یہاں ہو سکتی ہے تو غریب نواز تو ان سے چھوٹے ہیں، ان کی بھی یہی ہو سکتی ہے. پر اس کے لیے پھر بھیجے کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں، وہ آپ نے کہیں بھجوا دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس بھیجے کا استعمال فرمائیے، وقت اور پیسے کو بچائیے، ان بزرگوں کے نام پر مسجد مدرسے میں دیجئے. ابھی بدھ کے دن میں 3 گاؤں کے دورے پر تھا، تقریباً سال بھر سے بیچارے گاؤں والے، ایک گاؤں ہے یہاں سے تقریباً 63 کلومیٹر دور ہے پچھم میں، اس گاؤں کے اندر تقریباً 27 گھر مسلمانوں کے ہیں، 200 گھر جاٹوں کے. ہمارے میڑتا کے ایک ہمارے مقتدی ان کو ساتھ لے کر کے گیا. میں کہا صاحب دیکھو کام ہو رہا، چھت بھی باقی ہے، 3 گاٹریں ہیں، پٹیے ہیں، 250 کٹے سیمنٹ ہیں، 30 ٹرالی پتھروں کی ضرورت ہے ان کو. ان بیچاروں نے دیکھا کام اور 22,000 روپے کی رسید کٹوائی. سبحان اللہ. ایک بندے نے کہا میں 5,000 روپے دے دوں گا. یوں کر کے 1-2 گھنٹے کے اندر 30,000 روپے کا چندہ ہوا. یہ کام کرو نا یار، کرنے کے یہ کام ہے. اگر آپ کو بزرگوں کا زیادہ ہی بخار چڑھا ہوا ہے کہ میں تو بزرگوں کو مانتا ہوں، تو 1,000 روپے غریب نواز کے نام پر، 1,000 غوث پاک کے نام پر، 1,000 امام حسین کے نام پہ دے دو. پتہ چل جائے گا کتنے بڑے بزرگوں کو ماننے والے ہیں آپ. ساری بزرگی نکل جائے گی آپ کی. اور یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. ہاں آپ وہیں تک مانتے ہیں بزرگوں کو جہاں حلیم ملتا ہو آپ کو، حلوہ، حلیم، پتاشے، کھجور، بس آپ کی اتنی سنیت، اتنی اوقات ہے آپ کی. یعنی آپ اصل میں بھٹیارے ہیں، نام آپ نے سنیت کا رکھ رکھا ہے. تو آپ سے گزارش ہے بھٹیارے پانا کو چھوڑیے، اس پیسے کو ان گاؤں میں دیجئے جہاں 27 گھر ہیں مسلمانوں کے. اگر زیادہ ہی بخار چڑھا ہے نا بزرگوں کا، تو اللہ کے نام پر بزرگوں کے ایصال ثواب میں وہاں دیجئے. امید کرتا ہوں کہ یہ بات کڑوی تو ہے، آپ کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، تاکہ ان گاؤں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے. ان گاؤں کے لوگ بیچارے کفار کے یہاں جانا بند کر دیں. اس گاؤں کی کنڈیشن یہ ہے کہ عورتوں کا ایک طبقہ جو کفاروں کا جو سانپ والا خدا ہوتا ہے نا، جس کو سانپ والا خدا کہتے ہیں، اس کی پوجا کرتی ہیں عورتیں. آپ حلوہ پکا رہے ہیں صاحب، آپ یہاں پیروں کے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں صاحب. پیروں کے ڈنڈورے مت پیٹیے، ان گاؤں کی عورتوں کو سانپ کی پوجا سے بچائیے. آپ مسلمان ہیں، قاضی اکرم کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے اپنے پیسے کو بچائیے، اپنا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگوائیے. ہمارا مشن ہے کہ ہم تو جاتے ہی ہیں، میں تو 55-56 گاؤں گھوم چکا ہوں. اب ہماری پلاننگ ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نہ کسی آدمی کو پکڑ کے لے جائیں اور دکھائیں کہ دیکھو دین کہاں جا رہا ہے اور آپ کہاں بھٹک رہے ہیں. تو آپ اپنے گھر پہ گلاس پر بھی 11ویں کی فاتحہ لگ سکتی ہے، پتاشے پہ بھی لگ سکتی ہے، حلوے پہ لگ سکتی ہے. لیکن جو رقم 50,000 کی یہاں خرچ کر رہے ہیں، کاش 25,000 روپے سے گاؤں میں لگا دیں. کیا یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو بندہ 50,000 کی نیاز کر سکتا ہے، 25,000 روپے کی نیاز کر کے 25,000 روپے کی پٹیاں بھی دلوا سکتا ہے، تاکہ جب تک وہ پٹی وہاں لگی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب 2 منٹ باقی ہیں تو میں اپنی بات پوری کر دوں. درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. پہلے تو قرآن کریم کی آیت سن لو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دوسرے پارے کی آیت ہے. میری باتوں میں کچھ لوگوں کو شک ہو سکتا ہے یار آج کل ایسی باتیں کر رہے ہیں، معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا دوسرا پارا پڑھو. کتنا پارا پڑھو؟ کیوں آپ بھول جاؤ گے؟ آپ کو کام کی باتیں میرے بھول جاؤ گے، کمزوری ساری یاد رہے گی. آپ بڑے اچھے کمپیوٹر ہیں، آپ کے کمپیوٹر میں 2 طرح کا ڈیٹا ڈالا ہوا ہے. غلط باتیں ساری یاد رکھو گے، صحیح بھول جاؤ گے. لیکن میں بھی آپ کا کاکا جی لگتا ہوں، آپ کو یاد دلاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، کس پارے میں؟ دوسرے پارے میں. سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ، بڑے قاف سے بقرہ. اس کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
مسلمانوں غور کرو اللہ کیا فرما رہا ہے. مولوی صاحب ہو سکتا ہے کھنس نکال رہے ہوں، اس اللہ کو تو کوئی کھنس نکالنے کی ضرورت نہیں. فرماتا ہے لیس البر، یہ نیک کام نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے. دوسرا پارہ پڑھو، یہ رکھے ہوگے، پڑھیے قرآن کریم میں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو جب ہوگی کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو. کس پر ایمان ہو؟ بھئی کعبے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں وہی کھڑا ہوتا نا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. بھئی کوئی شنکر جی یا مہندر جی تو نہیں کھڑے ہوتے نا کعبے کی طرف، شکور اور غفوری تو کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ یہی فرما رہا ہے من آمن باللہ، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا نیکی جب ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہو. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو ایمان رکھتا ہوں. تو آپ غور کریں پھر اللہ نے بات کیوں کہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ دل سے نہیں مان رہے. پھر فرماتا ہے والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. خاص کر یہ دو فرشتے یہاں ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہو جو تم کر رہے ہو. ان فرشتوں پر ایمان لاؤ. وکتبی، اللہ کی ساری کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر. کن پر؟ نبیوں پر. وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرو. ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کے اوپر. کن پر خرچ کرو؟ آپ کی ہماری سخاوت یہ ہے کہ اگر میں کہوں وہاں جے پور میں ایک یتیم ہے وہاں دینا ہے تو دے دو گے، اور میں کہہ دوں آپ کے خالہ کا بیٹا یتیم ہے دے دو، تو وہ ہمیں سلام نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری بنتی نہیں ہے. تو پھر آپ اللہ کی راہ میں کہاں دے رہے؟ آپ تو پٹھوں کو دے رہے تھے جو آپ کو سلام کرتے ہیں. اور یہی تو پرابلم ہے، یہی امتحان ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے جو اچھوں کے امتحان لے لیتی. ساری ایم آر آئی کر دیتا ہے قرآن کو لوگ خالی کتاب سمجھتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ایم آر آئی کی مشین ہے. یہ اندر کے تار کھنگال دیتی ہے کہ اندر چل کیا رہا ہے. آپ نے آج تک ان کو دیا تھا جو آپ کو سلام کرتے ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں. دینا ان کو ہے. اللہ فرماتا علی حبہ، اللہ کی محبت میں دینا ہے. کس کی محبت میں دینا ہے؟ اللہ کی محبت میں دینا ہے. تو اللہ کی محبت میں دینا ہے. اور پھر اگر یہ دیں گے اللہ کی محبت میں، جب بتاؤ رشتہ داروں کو دینے کو ثواب ہے